زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اس جہاں میں جس کو دیکھا مبتلائے غم میں دیکھا، جس کو مبتلائے غم نہ دیکھا اس کو بنی آدم نہ دیکھا۔ یہ درد اے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج پھر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے جمعہ میں۔ اور سب سے محبتوں کی ملاقاتیں جو ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہیں، اور جتنی غرض کی ملاقاتیں ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی۔ یاد رکھیں کہ راہ سلوک ہو یا دنیا کا کوئی بھی راہ ہو، اس میں کھٹن مراحل ضرور انسان کے پاس۔ کھٹن دور جو ہے وہ آپ پر ضرور گزرتا ہے، لیکن اس کھٹن دور کے اندر تدبیروں کو اختیار کرنا اور اس تدبیر پر صحیح رخ پہ اس کو لانا یا صحیح رخ پر جانا، اگر وہ چیز بری ہے اس کو صحیح رخ پہ لانا، اور اگر صحیح رخ پر ہے اور اس میں جو مشکلات تھے، رکاوٹیں، ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ رک جانا بے وقوفی ہے، ٹھہر جانا بے وقوفی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیفیت اس پہ یہ آ جاتی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کا شوق اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عشق الہی کے اندر ہے۔ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان پر آتی ہے، مگر اصحاب اور اس کی سنت یہ ہے کہ وہ محنت ضرور کرے گا، کیونکہ اس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، وہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس اللہ دے گا اور کچھ نہیں کرتا، تو یہ توکل نہیں، یہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ محنت کرے اور اس کو نہ ملے پھر یہ توکل کرتا ہے تو کہ اللہ میں نے وسیلہ، تو پھر صبر کرے گا، تو یہ گمراہ نہیں ہے۔ ایک بندہ محنت ہی نہیں کرتا، جاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے بس اللہ دے گا، یہ بھی ایک حال ہے، کیفیت انسان پر آتی ہے۔ کیوں؟ ہر قدم پہ مایوس، ملتا کچھ نہیں ہے، میں جاتا ہوں مزدوری نہیں لگتی، میں جاتا ہوں کام نہیں ہوتا، یعنی پہلے سے نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے سے کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ آتا ہوا تھا تو کچھ نہیں، بس دکان کھول کے بیٹھا ہوا۔ ایک فساد یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، انسان پر بندشیں ڈال دیتے ہیں اثرات، اس کا دل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کا دل کرتا ہے کام کرنے جاؤں، جا نہیں سکتا۔ یہ مختلف صورتیں جو ہے یہ مشاہدے میں۔ پھر انسان کا مسئلہ یہ کہ وہ نتیجہ جلد چاہتا ہے،
اور جیسے اس کو نتیجہ نہیں ملتا وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی مان کر نہیں چلنا، اللہ سے منوانا ہے. یا اللہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ یہ مختلف شکلیں آپ کو میڈیا پر عوام الناس کی دکھاتے رہیں گے، لوگ کے منہ سے کس کس طرح کی کفریات نکلتی ہے. ایک آسان سی مثال میں دیتا ہوں. آپ کا بچہ بہت بیمار ہے. کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ کو تو سب پتہ ہے، اس کے علم میں. اور طاقتور دوا جو ہے صحت والی یا کھانا پینا اس کے لیے نقصان دہ، تو وہ جتنا بھی روئے آپ دے دو گے. شفقت کا تقاضا کیا ہے؟ دینا یا یہ کہ اس کو بچانا؟ شفقت کا تقاضا یہی کہ آپ اس کو بچائیں گے، لیکن جو دے دے بچہ گیا. تو یہ تو عام سی بات ہے کہ ایسی بیماریاں. اسی طرح بعض لوگوں کے لیے مال بہتر نہیں ہوگا ابتلا میں، اس کے آتے ہی اس کے اندر گناہوں کا انبار لگ سکتا ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے. لیکن فقر اس کے لیے تقوی کی زندگی ہے. یعنی فقر میں جو ہے تقوی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ مال کی ابتلا میں مبتلا ہوتے ہو تو یہ نہیں کہ مال آئے گا تو اپنے ساتھ فتنے نہیں لائے گا. ایک ہوتا ہے فقر غیر اختیاری، ایک ہوتا ہے فقر اختیاری. فقر کو صحابہ اور انبیاء نے اختیار کیا، یعنی ان کے ہاں غیر اختیاری نہیں ہے. اختیاری ہے، یعنی مال دولت تو اللہ نے دیا، مگر آپ نے اللہ کی راہ میں، آپ لوگوں نے، حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. صحابہ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور اتنا مال ہے اگر آج کل کے بڑے بڑے امیر جو تمہیں دنیا میں نظر آئیں گے نا، وہ بھی ماند پڑ جائیں گے. اس لیے بنیادی طور پہ پہلے ہی آپ کو کہا گیا ہے کہ جب بھی دنیا کی کسی بھی چیز میں یہ یاد رکھیں، نیت صرف خالص، یہ جو دین ہے نا اس میں سب کچھ ہے، دنیاوی معاملات بھی ہے. یہ جو دین کو دنیا سے جدا کرتا ہے یہ بھی خطرناک پہلو ہے. یعنی دیندار الگ ہے اور دنیا دار الگ ہے. یہ اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی بزرگ بھی نہیں بچے گا. بھائی دنیا دین سے کب جدا ہے؟ دین تو آئے دنیا میں. یہ جو آج آپ کو کہتے ہیں بھائی تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، یہی تو حیران ہے کہ ہم ان چیزوں کو محبت پھیلانے کے لیے، اسلام آپ کو صرف محبت کا درس دیتا ہے، نفرت کا نہیں. نفرت کن لوگوں سے؟ جو اللہ کے، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان سے نفرت کی جاتی ہے. جو ہدایت کو کسی حال میں بھی قبول نہ کرے اور دین کی راہ میں ایک نعرہ دین کا لگانا ہے اور ایک خود دین پر ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے. نعرے تو سب لگاتے ہیں،
میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں، میں دین کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب حقیقت میں ہم پھرکتے ہیں تو ہم کیا ہے؟ زیرو۔ معاملات میں چلے جاؤ سب ٹھسو کے ٹھسو، نام کیا ہے؟ یعنی یہ جو معاملات ہے نا، یہ 75% دین ہے۔ کتنے فیصد؟ فرائض کو حضور نے نصف دین فرمایا ہے۔ فرائض سمجھتے ہو؟ میراث، فرض جو میراث ہے یہ نصف دین ہے۔ اس نصف دین کے اندر آپ خود اپنا محاسبہ کر لو، سارے جتنے پیر صاحب ہیں، جتنے مولوی صاحب ہیں، اور خاص طور پہ یہ پٹھان مولوی، بلوچ، سندھ، کیونکہ زیادہ عاشق ہم لوگ ہی بنتے ہیں ٹھیکیدار دین کے۔ پنجاب، یعنی ایک صوبہ نہیں بتا رہا ہوں، سارے صوبے بتا رہا ہوں پاکستان کے، چھنی بھی جانو گے نا چند نکلیں گے مولویوں اور بزرگوں میں چند۔ اچھا جب چھنی ڈالو گے نا، کیا کس نے بہنوں کی میراث ایسے ہڑپ کی ہے، بیٹیوں کے حصے کتنوں نے دیے۔ یہ جو ہمارے بیانات چل رہے ہیں نا، اس کی برکت سے اب لوگوں میں تھوڑا اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے نا حیا شروع ہو چکا ہے، اب لوگوں نے دینا شروع کر دیا۔ مگر اس سے پہلے کسی بزرگ نے، اس کو صرف ایک چیز تھی، برقع کھلا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، پردہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، داڑھی ہے، وہ بدنگاہی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ غور کس چیز پہ؟ اسلام میں ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، قرآن میں اللہ فرماتے بعض ظن جو ہے وہ گناہ ہے، یہ حضور نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب سوال یہ کہ آپ لوگ کتنے گمان میں ہو۔ مثلاً اپنا گمان اس طرح دیکھو، اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی ویسے ہی، یا کوئی خاتون کسی گھر میں چلی جائے یا بازار میں چلی جائے، تو تم لوگوں کے گمان کیا ہوں گے؟ اچھا گمان رکھو گے یا بدگمانی رکھو گے؟ تو چلو بازار تو سمجھ میں آتا تھا، وہ بھی غلط ہے، لیکن تم نے تو کعبہ بھی نہیں چھوڑا ہے، مسجد نبوی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ میں یہ تقویدار بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے آپ جس لیے، کیونکہ لوگوں کے اندر خدا کی پناہ یا کسی مرد پہ تہمت نہ لگ، وہ گناہگار ہے یا کچھ، ہم اس کو چھوڑ دو، اس کے گواہ ہم نہیں ہیں۔ مگر وہ کہیں بھی چلا گیا، اس نے گناہ نہیں کیا، مگر آپ تو گناہگار ہو گئے نا بدگمانی کر کے، تو تم متقی رہے۔ کسی مسلمان نے بدنگاہی نہیں کی، اب لفظ ہے بدنگاہی، یہ کہیں گے عورت پہ نگاہ پڑ گئی، عورتوں کو دیکھ رہے ہو، عورت نظر آ رہی ہے، ان کو نہ مریض نظر، ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے ہر جگہ، عورت، نفسیاتی جو ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں بھی ان کو عورت میں گناہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تقویٰ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بے غیرتی ہے۔ اب تو لوگ کعبے میں بھی نہیں بچتے، تو بزرگ تھا، تو بھی تو کسی نہ کسی عورت کے ساتھ ٹچ ہی ہو جاتا ہے نا۔ یہ اپنا ٹچ ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کعبے میں بھی ہم نہیں بچ سکتے، ہر جگہ عورتیں عورتیں۔ تقویٰ جو غالب آ جاتی۔ اللہ کے مہمانوں کے، میں یہ تو عرض کرو، تم بازار تو چھوڑ دو، تم نے تو برقعے والی خواتین پر بھی، اگر کسی خاتون نے برقع پہنا ہے، چلو اس کو بھی، وہ کہیں چلی گئی بیچاری مجبوری سے، تو جنہوں نے برقعے نہیں پہنے ان کو تو تم نے تو چھوڑا ہی نہیں کہ بھئی چلو یہ تو ہے ہی خراب، نہ اللہ معاف فرمائے جو تم لوگ کہتے ہو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ نے جسم کے لیے پردہ فرض کیا، دل کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی
احکام جو ہے اصل چیز تو دین کا چلنا جو ہے قرآن و سنت پہ اس کو ماننا اور اس پہ چلنا، اس کا نام. یہ ہم اوروں کے لیے نہیں کر رہے. جب کبھی بیانات سنا کرو تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے. کیا میں اس میں مبتلا ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم کیا کرتے کہ دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے. بیانات اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کیا ہم اس میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں. نہ کہ ہم دوسروں کو بولتے رہے بھائی یہ کر رہے یہ فلاں یہ کر رہے. یہ دوسروں کو کرنے کے لیے بیانات نہیں ہوتے، اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہوتے. یاد رکھو کہ تم اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ، لوگوں نے تمہارے پیچھے باتیں کرنی ہیں. اگر تم لوگوں کے لیے اچھائی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو تو لوگوں کے لیے اچھائی کرنا یہ ریا ہے، دکھاوا ہے، اور برائی تو کرنا اور بھی برا ہے. ایک تو اپنے لیے برا کر رہا ہے، ایک اوروں کے لیے. یہ اسرار اور رموز ہے. کہیں کہیں یہ برائی مجبوری بن جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کو چلاتا ہے. یہ اچھائی برائی کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ نے آپ کو منع کیا، آپ کے اندر ارادہ اور الہام رکھ دیا ہے. آپ کو باقاعدہ اچھائی اور برائی کا الہام ہوتا ہے. یہ برا ہے، یہ اچھا ہے. کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. اچھائی کی راہ پہ چلنا ہے یا برائی کی راہ پہ چلنا ہے. تمہیں اس کا کیا کر دیا؟ اختیار دے دیا ہے. تمہیں بے اختیار نہیں رکھا اس نے. اختیار بھی اسی نے دیا تمہیں. تو کہتے ہیں جب اللہ نے اختیار دیا تو ہم تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تقدیر میں چلے جاتے ہیں. تو تقدیر آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، مگر تدبیر تو ہے. تو جو عمل کرنے کے لیے دیا اس کو کرو. ثواب اس نے غیب رکھا ہے، نیت اس نے غیب رکھی ہے. اوورآل جو دین کا معاملہ ہے آپ میں کیا بن گیا؟ دو طبقات بن گئے، دیندار اور دنیا دار. اصل تھا نیک اور بد. کیا ہے؟ فاسق، فاجر اور نیک. تم میں نیکی کون کر رہا ہے اور بدی؟ تم دیندار نہیں ہو. مثلا دین کو سمجھنا بہت، ہم دین کے ماننے والے. کیا ہے؟ دیندار کا مطلب ہے دین پہ چلنے والا، جاننے والا سب، اور ایک ہے دین کو ماننے والے. اس میں فرق ہے. ہم نے پورے دین پر کیا لایا؟ ایمان ہے ہمارا، مگر ہم سارا دین نہیں جانتے. مثلا اگر میں کلمے کے احکام پوچھ لوں تو کلمے کے احکام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوں گے. ایمان اور اسلام کا فرق بھی پتہ نہیں ہوگا. احسان اور ایمان کا فرق پتہ نہیں ہوگا. یعنی خود اپنا حال یہ ہے کہ جو اتنا دین جاتے ہیں، صرف آپ عوام کا کام نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا مولوی ہو، ہمارے کا ہو، اس کا ہو، یا پیر صاحب ہو. میں نے پڑھی ہے، تشریحات ہیں، سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے ان کی. یہ نہیں کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ. یہ صبح آ کے میرے شاگرد بیٹھتے کہ شاید ہمارے پاس بھی اتنا علم آ گیا حضرت جتنا. ابھی میں نے شیلکاف کا اعلان کیا نہیں ہے، دوسرے بغیرت نے گروپ بنا دیا اپنا کہ 500 سال پرانا باموکل. شرم ان کو نہیں آتی ہے، تمیز. یعنی یہاں مرید بننے نہیں آتا. ان بغیرت کو دیکھو، فوراً پیر بن جائے گا باموکل. یعنی نئے چیز کے 500 سال پرانا. کیوں؟ تیرے باپ نے 500 سال پرانے جی 500 سال پہلے کہاں سے باموکل تھا؟ یہ چیزیں غلط ہے. دیکھو کہ کون اعلان کر رہا ہے ابھی. اور یہ سب میرے شاگرد جتنے ہیں، یاد رکھو
یہ بھی ابھی اس چیز پہ نہیں پہنچے ہیں، یہ علاج کرنا جانتے ہیں، علاج میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، باقی اسرار اور رموز سے یہ بالکل غافل ہے، کیونکہ جو میرے بیانات نہیں سنتا میں اس کو غافل مانتا ہوں، اور جو مجھ سے کٹ گیا ہو تو ایسی بیوقوف ہے، اس کے دعوے ہی فضول ہے۔ مثلا یہ نہیں کہتے کہ بھئی خدا نخواستہ کہ میں، یہ ماہرین بھی مانتے ہیں، جتنے ماہرین ہیں یا جتنے اہل علم ہیں وہ اس میں ہماری مہارت کا انکار نہیں کرتے۔ دیکھو جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، اہل علم ہو، وہ مانتا ہے۔ یہاں جتنے بھی بیانات اکثر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان علماء کے بارے میں نہیں جو علماء حق ہے، کبھی کبھی علماء حق میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفس پرست ہو جاتے ہیں بیچارے، یہ ان کے لیے بیانات ہوتے ہیں، یعنی جس کو میں کہتا ہوں مولوی خشک و صوفی خشک کے لیے، یہ تر کے لیے نہیں، تر میری مخالفت کرتا ہی نہیں، کیونکہ ہر ولی کا اپنا ایک کام ہے اور شعبہ ہے، ہر عالم کا ایک کام ہے اور شعبہ ہے، اس شعبے میں وہ لگا رہتا ہے، دوسرے کو صرف تسلیم کرتا ہے، ہر جگہ کوئی نہیں جا سکتا، ہر آدمی اپنے شعبے کے اندر ہے، بس وہ اس میں بچ جاتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہی پیدا ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ درس و تدریس میں ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جو کام صحیح چل رہا ہے اس میں میں باتیں نہیں کرتا۔ میں نے مدارس میں درس و تدریس کو سراہتا رہتا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں کہ پچھلے بزرگوں نے جو کیا یہ اس وقت الگ ہے، یہ فرق ہے، انکار نہیں ہے۔ استعداد اس وجہ سے کہ جو پچھلے بزرگوں نے درس نظامی پڑھا وہ استعداد موجودہ طلباء میں نہیں ہے کہ اس کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکے۔ یعنی ایک کتاب تو میں بتا دیتا ہوں، آب حیات کیا ہے؟ اب اس آب حیات اور تحذیر الناس کو، اس کو بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھ سکتے، یہ اصل ایک ایسی معرفانہ کتاب ہے جس کو منطق اور فلسفے کے ذریعے حضرت نے سمجھایا۔ ہمارے جتنے بزرگ تھے، عارف تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی معرفت کو سمجھانے کے لیے جو منطق اور فلسفے کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ کسی شے کو سمجھانے کے لیے، یعنی علم میں یا سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیفیت سے تو نہ گزرا ہو، کم سے کم عقلی طور پہ اس چیز کو تسلیم کر لے، یہ ہے اصل وجہ، نہ کہ وہ منطق اور فلسفہ استعمال کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب تصوف پر آتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ تصوف میں جو چیزیں ہیں یہ مشاہدے کے ساتھ تعلق ہوتی ہے، تصورات سے تعلق ہوتی ہے، اور منطق اور فلسفہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جو اس کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز فرض کی جائے تو اس کی کیا دلیل ہوگی، اور کسی شے کے اندر یعنی حکمت کیا ہوگی۔ مثلا ایک افسانہ، اس کو افسانہ کہتے ہیں، کسی شے کو بنانا ایک تصور میں، خیال میں، جیسے آج کل یہ ڈرامے، اس کی جدید شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ موویز جو ہے یہ افسانے کی شکل ہے، یہ ایک انسان تصور کرتا ہے اور اس تصور کو ڈرامے یا فلم میں ڈھال کے آپ کو پیش کرتا ہے۔ پہلے یہ انسان کے خیال میں ہوتی تھی، قلم میں ہوتا تھا، اب اسکرین پر آ جاتا ہے، اس پہ ایکٹنگ ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اور وہ باقاعدہ کسی حقیقت سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسا تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے، ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، اس پہ پھر رنگ ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سے کسی کا میک اپ کر دو، لڑکی کو جب دلہن بناتے اپٹن ناریل تیل سارا جانا لگا کے، اتنا جب نہاتے تو پھر اصل چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن دلہن کے ٹائم میں آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں نا یہ تصاویر وہ مت بھیجا کرو، یہ لوگ آج کل فلٹر بھیج دیتے، ریئل چیز بھیجو، فرنٹ مین بن کے بھیجو۔ یہ چھپا کے جو کرتے تو ان کا انجام بھی پھر برا ہوتا ہے، پھر روتے کہ بھئی انجام کیا ہوگا۔ میک اپ کر کے، فلٹر کر کے ساری تصویریں بھیج دیتے، اگلا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب اوریجنل بھیجو گے بعد میں میک اپ کرو گے تو زیادہ خوش، جب اوریجنل میں تمہیں کوئی پسند کر لے گا تو میک اپ میں تم اور زیادہ پسند آؤ گی۔ آپ تم پہلے ہی میک اپ میں پسند آ جاؤ، بعد میں فلٹر کر کے پہلے بھیجو، جب سامنے آتے یہ کیا تو محبت کا مینار تو گیا۔
پہلے ہی بول دو ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں. ادھر دل نظر نہیں آتا. کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے. اس طرح تو ہزاروں آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں, ان کے پیار کو بھی تسلیم کر لو. ان کا دل نظر نہیں آتا, پردہ دل کا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. غلط. پردہ جسم کا ہوتا ہے, عشق دل میں ہوتا ہے, ایمان دل میں ہوتا ہے. کیا دل میں؟ ایمان دل میں ہونا چاہیے. جس کے دل میں ایمان ہے وہی اللہ کا پیارا ہے. پردہ جسم کا ہے, اور پردہ تم پہ صرف نہیں ہے, مرد پہ بھی ستر ہے. ہمیں بھی ستر کا حکم ہے. ایک خاتون تھی, اسمبلی میں آ گئی, ایک مرد 4 شادیاں کر سکتے اور ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہی فرق ہوتا ہے بزرگوں کے جواب کا. تو مفتی مامو صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محترمہ یہ تو ایمان والوں کے لیے, جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یہ حکم ان کے لیے. جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ 100 سے کرے, ہمارا کیا. آپ تو یہ ایک راز ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو اس طرح جواب آج تک تم میں سے کسی نے دیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہے. تو جس کا ایمان نہیں, تو وہ قرآن پہ اعتراض جب وہ کر لیتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ حکم کس نے دیا. جب کسی مسلمان نے قرآن کے حکم پر اعتراض کر لیا یہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ سوال کرنا یہ کس سے کر رہے ہو؟ یہ تو آپ تب کرتے کسی مولوی نے کہا ہو, کسی مفتی نے کہا ہو, نبی کا فرمان ہو. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ. تو اللہ کو مخلوق کی عدالت میں کھڑا کرنا چاہتے ہو, تو تم نے مخلوق کو اللہ سے بڑا مانا ہے. یہ تو شرک ہے, کفر ہے, شرک سے بھی بڑا گناہ. ان چیزوں کو آپ سوچتے ہو کہ آپ کے منہ سے کون کون سے الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ جو ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انسان اپنے آپ کو کل سمجھ کے بیٹھ گیا ہے, یہ سب سے بڑی گمراہی. کل اللہ ہے, ہر شے کا قادر اللہ ہے. ہر آدمی اپنے کو دین شریعت دین شریعت دین شریعت دین شریعت نعرہ لگا رہا ہے, اور نہ دین کی تعریف کا پتہ نہ شریعت کی تعریف کا پتہ. معاملات جو ہے اب 75% دین ہے, میں نے آپ کو عرض کیا. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ چلے جاؤ, میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے بھی بعض ایسے خلفائے حضرات ہوں گے, یعنی ایک بندے کے پاس کبھی پیسے نہیں تھے, اچانک اس نے 1 لاکھ روپے اس کی جیب میں آ گئے. کتنے آ گئے؟ اب یہ 1 لاکھ روپے میں کتنا ایمانداروں کا پتہ چل جائے گا. تو اپنے آپ کو دیکھ لو. 20,000. تو تم جب مال کا اندازہ آپ اس چیز سے لگاؤ کہ جب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے اور آپ معاملات میں درستگی نہ کر سکے, تو آپ کیسے یہ گمان کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ دنیا کے خزانے تمہیں دے دے گا, تم معاملات کو درست رکھو گے. جب 1 روپے میں آپ فیل ہو چکے ہو, تو آپ پر کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں گے اور آپ ایماندار ہوں گے؟ مطلب آپ امانت دار ہوں گے. ایماندار تو امانت دار ہوں گے, یعنی 1 روپے میں آپ نے کیا کہا جی, امانت ختم. خلیفہ ہو کر حصہ خور بن چکے ہو تم لوگ. تمہیں پتہ ہے حصہ تم میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہاری امانت داری اور معاملات چیک کرنے کے لیے. تم لوگوں میں کتنے معاملات کے درست ہے اور کتنے خراب. شرع ظاہر کو دیکھتی ہے. ہم وہ والے مکاشفاتی پیر نہیں بننا چاہتے کہ جو دنیا کو گمانوں پر دیکھتی ہے. معاملہ میرے ساتھ ہو تو حضور نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی کرنا تو معاملات میں فرق لو. لین دین کیا ہے؟
اب تمہاری کسوٹی لین دینے، تو جو دن رات بول رہا ہے تم میرے پہ 1 روپے کا کرپشن ثابت نہیں کر سکتے. کیا 1 روپیہ؟ چیلنج ہے میرا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فراڈی، کیوں تم کو بولتے ہیں؟ خود فراڈی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسی طرح کرتے ہیں لوگوں کو. اب مثال کے طور سارے پیسے آتے ہیں، یہ خود ہی فراڈ کرتے ہیں تو اگلا ان کو فراڈ. اب جتنے بھی فراڈی بیٹے ہیں ان فراڈیوں کے پاس کون جا رہا ہے؟ آپ جا رہے ہو. مثلا کبھی کبھی منفی کو کاٹتا ہے. مثال کے طور پہ آ گیا تمہیں کہتا ہے مرے ہوئے کا نام دے دیتا ہے. تو ان جعلی پیروں کو پکڑنے والا ایک ہے وہ شاہد خان پٹھان، وہ برقع پہن کے جاتا ہے. مگر ایک مولویوں کے لیے بھی ایک درس ہے، وہ چہرہ جب چھپتا ہے تو مولوی مرد بھی عورت بن کے کسی کے گھر میں آ سکتا ہے. اب امام ابو حنیفہ کا مذہب کتنا قوی ہوتا ہے اس کو دیکھتے جاؤ. وہ باقاعدہ برقعے میں آتا ہے مرد بن کے اور پیروں کو پکڑتا ہے. اچھا پکڑ بھی صحیح لوگوں کو ہو رہا ہے، یہ کام اچھا کرتا ہے. ان کی بکواسات بھی جب میں سنتا ہوں تو واقعی یہ پیر نہیں ہوتے. جس کو اپنے ایمان اور عقیدے کا پتہ نہ ہو، خاد بھائی اللہ وہ ایک غٹھے داستہ پر قدرت و دافل، وہ عقیدہ ہی غلط بیان کر رہے ہیں. مولوی یہ کہتے ہیں میں فاضل ہوں. یہ تمہارا پتہ نہیں کون سے مدرسے کا فاضل ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ یا اللہ کا داستہ پوکم غٹھی کی کوڑ کی کھی کی کتاب بغٹ کے فلانے بگے. بے شرم، بالکل صحیح قصدی نہیں بولے تھے. ایک قرآن پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، قرآن تمہیں بتائے گا. یہ لوگوں کے نفسیات سے ایسے گمراہ لوگ کھیلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایسے لوگ مسلط. وہ صحیح کر رہا ہے، اس چیز میں وہ پکڑتا ہے. چند باتیں اس کی علمی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ جب اس کو کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، وہ مجھے پتہ ہے. لیکن جن کو پکڑ رہا ہے وہ بھی صحیح پکڑ رہا ہے، کیونکہ جس کو پکڑ رہا ہے اس کو جواب آنا چاہیے نا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو کہے کہ بھائی اسلام آباد جو ہے وہ کراچی میں ہے، سوال تو بنتا ہے تو جواب دینے والا صحیح جواب دے. سوال تو کسی طرح بھی آپ سے کیا جا سکے. تو اس کی بات ہے وہ حاضر ناظر کو داستہ پہ حکم ہو کر کے زمادہ اللہ سے اچت کا زمادہ گوتا اچت کا زمادہ اداؤ کر. ایسے گمراہ لوگ بھی تم ہمارے اندر بیٹھے. یہی ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہاں بھی ایک آگے کہتا ہے جی اللہ سے بات پوچھ میں بے غیرت. جتنا سکھایا اتنا رہے. یہ شیطان کے میں نے حضور سے پوچھ لیا، میں نے فرمایا یہ سب تمہیں الٹی چیز. تمہیں جتنا دیا نا اتنے رہو. صحابی جن یہ تمہاری رینج نہیں ہے. جو میرے پاس آگے کہ میرے پاس صحابی جن ہے آگے، میں اس کو ہی گمراہ مانتا ہوں. یہ میں نے کہا نا میں اس کو مانتا ہوں. کیوں؟ کہ اس نے مجھ سے سنا ہے، میں نے پہلے کسی سے نہیں سنا ہے. اور جو مجھ سے سن کر مدعی بن رہا ہے تو یہ اوپر آنے کے چکر میں یہ اس کی رینج ہوتی. یہ بہت سے میرے پاس ہیں جن پہ صحابہ جنات حاضر ہوتے تھے. اس دن ایک خاتون آئی، اس کو بھی کہتی ہے کہ اس پہ صحابی ہمارا شیخ حضرت اس پہ صحابی حاضر ہوتے ہیں. میں نے کہا صحابی عورتوں پہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ شیطان. تو صحابی بولنا شیطان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ اس نے شرک پھیلایا ہوا ہے، نبوت کے دعوے کرتا ہے. یہ جتنے یہ شیاطین تو ہے. تو اگر اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ صحابہ جنات کی جس کو اللہ نے دی اس کو فرق بھی دی. یہ سارے جو تمہارے پاس ہے نا، میں تم لوگوں سے ایک سوال کروں جواب بھی نہیں آتا ہوگا تم کو، ڈرامے بازو. باقی فیض آئے گا تمہیں. یہ تمہیں نہیں آگے اشکارا کریں گے کہ میں تمہارے پاس آ گیا. یہ آگے ایک تھا ہو گیا، اس نے مجھ سے سنا تو پھر کہتے آدھی میں چل کندیاں ادھر چلا گیا. میں نے کندیاں والوں کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ تمہارے تصورات ہیں. میں ان چیزوں کا انکار تھوڑی کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جتنے مبشراتی ہے نا، مثال کے طور پہ اپنی بے علم مبشرات جو تھے، کیا
جو بے علم آدمی ہوتا ہے اسی پر ان بزرگوں نے فتوے لگائے. اہل علم کے مبشرات پہ کسی نے فتوے نہیں لگائے. جن کو علم نہیں ہوتا، نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی شے کا پتہ ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ تمہارے 4 دن ہوئے نہیں ہے، تم نے فیض النور شروع کر دی، مبشرات تو شروع ہو گئے، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دو. یہ جو مبشرات آپ کو دکھائے جاتے ہیں یا کسی اس کی وجہ سمجھو تاکہ تمہارا دل لگے. کیا لگے؟ خوشی ہو کہ ہم راہ پہ چل رہے. جس سے کوئی یہ نہیں ہو جاتا کہ تو آسمان کا سر بن گئے. کیونکہ باکمال بزرگوں نے بھی ان چیزوں کو لکھا ہے، لیکن انہوں نے اہل علم کے ساتھ لکھا. اصل شے علم ہے. کیا ہے؟ جس کو کسی شے کا علم ہی نہ ہو، یعنی اپنے فن کے بارے میں وہ جانتا ہی نہ ہو، کہیں نہ کہیں افراط و تفریط تو پیدا ہوتی ہے. مثلا میری ذات میں یہ نہیں کہتا اب مجھے لے لو، تو یہ علماء کے لیے میں کرامت ہی ہوں، یہ یاد رکھنا. کیا ہوں؟ جو یہ کہتے کہ بھئی تم جو ہے نا کہاں سے فاضل ہو، اور اتنی نقطے اور اتنی چیزیں میرے پاس جب آ رہی ہے تو مجھے اللہ نے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کہ تم عاجز آ گئے. اب دیکھو میں نے ان کی جتنی بھی ہم نے اصول کی کتابیں پڑھی، اس میں میں نے ساری چیزیں پکڑی ہوئی ہے. یعنی مولوی جس چیز پہ کھڑا نا تمہارا مفتی، وہ آگے نہیں جائے گا. جب جو جس کا پابند ہے وہی پھنسا ہوا ہے تو کیا چیز ہے. یہ مقصد انکار نہیں ہوتا کہ بھئی ہم شاید مدارس کا انکار کر دیں یا کسی کا انکار کریں. مطلب یہ کہ اگر صحیح طریقے سے تصوف اور عملیات صحیح ڈگر اور صحیح عقیدے سے کیا جائے تو اللہ علم کھولتا ہے اس میں. یہ جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی ناقص ہونے کی وجہ سے کی، یعنی نقص کہیں بھی ہوگا، یا مولوی میں ہوگا یا پیر صوفی میں ہوگا تو یا عامل میں ہوگا، تو اس سے تباہی پیدا ہوتی. ناقص ہونے کی وجہ سے کتابیں لکھتے ہیں. شوق مثال کے طور پہ 500 سال پرانا عمل نے نام کیا لکھا ہے؟ مولوی ذیشان احمد. یعنی یہ بھی نہیں لکھے کہ نقشبندی شاذلی، اور گروپ بنا دیں گے، لوگوں کو ایڈ کرتے رہیں گے. کوئی بھی کسی کے گروپ میں گیا پرسنل میں، وہ تو اپنے آپ کو یہاں سے خارجی سمجھ لو. کسی کا بھی گروپ، اجتماعیت اصل چیز ہے. جو شخص سلسلوں کے اندر توڑ پیدا کرتے، یہ توڑ ہے، یہ پابند نہیں ہے. مثلا توڑ کیا ہے؟ آپ مرکز سے جڑے ہوئے ہو، مجھ سے جڑے ہوئے ہو، وہ آپ کو توڑ کے اپنے گروپوں میں ڈالتا ہے، یہ توڑ ہے. لیکن ایک شخص مجھ سے نہیں ملا، اس سے مل کر اس نے مرکز میں داخل ہوتا ہے، اس کو جوڑ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بھلے اس کے ساتھ ہے لیکن مرکز لاتا ہے، لے کے جاتا ہے. لیکن مرکز کے لوگ جو لے کے جاتے ہیں اور مرکز کے لوگ جو جاتے ہیں، یہ کہیں کی بھی نہیں رہتے. یہ ابھی بھی ایک نفسیاتی مریض بن کے، جتنے نفسیاتی تم میں سے بنے ہیں انہوں نے مرکز کو چھوڑا ہے. باقی قدر و احترام سب کا کرو، مگر تم سمجھو کہ سب کو میرے برابر علم حاصل ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو. یہ غلطی ہے تمہاری. جو تمہیں یہ کہتا ہے نا کہ اتنا اس کے پاس بھی ہے، میں ان کو کچھ نہیں کو کرتا تو تم باقیوں کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالوں گا. یہ تکبر نہیں، یہ نعمت ہے. مجھے اس کے راز پتہ ہے. یہ علم اس دنیا میں جو اتنا اللہ نے مشہور کر دیا، کچھ بھی کیا، ذریعہ مجھے ہی بنایا، مجھے دی. باقیوں کو پتہ نہیں. آج کوئی شیخ الوظائف بن جاتا ہے، کوئی شیخ الفلاح بن جاتا ہے، کوئی علامہ لاہوتی بن جاتا ہے. یہ سب ڈرامے باز ہیں، سب کے سب بول رہے ڈرامے. تھوڑا بہت ہے ان کو بزرگوں سے اجازت لے لے کر کے، مگر جن بزرگوں سے انہوں نے اجازت لی وہ عملیات میں نہیں تھے. اچھا اس چیز میں یاد رکھو کہ جتنے لوگ ماہر ہوتے تھے وہ گمنام بھی ہوتے تھے. یعنی سب سے باکمال عامل اس کو مانا جاتا تھا کہ جو جن دکھاتا تھا. کیا دکھاتا تھا؟ جو چیزیں اٹھاتا تھا. اس کو بڑا، جس بزرگ نے مجھے 18 سال کی عمر میں اپنا فیض منتقل کیا تھا نا، وہ باقاعدہ میرا نانا چیزیں لوگوں سے اٹھواتا تھا. اس کو 2 جن دیے تھے اس نے، اور اس نے باقاعدہ 12 سال ریاضتیں بھی کی تھی. وہ سعادات میں سے تھا. اس نے پہچانا تھا. میں نے کہا کہ یہ نقشبندی شاذلی بنے گا، یہ بزرگوں کی نہیں. اس نے جب دیکھا تو اس نے چھلانگیں لگا لی.
پھر جتنے بھی ظاہری لوگ اپنے دعوے کے میں نے دیکھا ہے، ان سب کو میں فیل کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا میں جن حاضر کر دوں گا، باقاعدہ انہوں نے، میں نے کہا میں بیٹھتا ہوں، تو حاضر کر۔ تو جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے سامنے وہ جن نہیں آتا تھا، اور جب وہ چلا جاتا تھا لوگ کہتے جن آتا ہے۔ جو صرف میرے ساتھ بیٹھنے والا آدمی جو کہتا ہے وہ شوق میں جاتا تھا، اس کے سامنے وہ جن حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، ابھی تو شاگرد بھی نہیں ہے، تیرے سامنے جن حاضر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں ہم نے دیکھی ہے، اس کے مشاہدات کی۔ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس جنات ہے، حاضر ہے، ان کی زندگی تباہ ہوتے ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تم اس کو آسان مت سمجھو، اس کا انتقال، اس کا منتقل کرنا، جاؤ پڑھو کچھ کتابیں۔ یا جن لوگوں کے ساتھ وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور جب دیتے ہیں نا ان کی واٹ لگتی ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس وقت میں وہ پھرتا تھا، اس کا بڑا شوق تھا ان عاملوں کے پیچھے پھرنے کا۔ تو میں جس وقت پہاڑگنج میں ہوتا تو وہ آیا میرے، اس نے کہا میں نے ایک استاد سے چلہ لیا، اس نے مجھے سورہ جن دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہے جس دن اس نے مجھے چلہ دیا، جنہوں نے اس کو اتنا مارا کہ جب میں نے ایک دن شروع کیا مجھے کہا خدا کے لیے اس کو بس کر دو، بند کر دے۔ ایک دوسرے پیر صاحب تھے، لدھیانوی صاحب کے مریدین میں سے تھے، اس نے بھی کسی شاگرد کو علاج کی اجازت دی۔ وہ جب گیا، جنہوں نے جب اس کو دم کیا تو وہاں تو جن جو چیز اب جا کے استاد کو پکڑ کے اتنا کٹ لگائی اس کی، تو اس نے کہا تو نے کس کو دم کیا ہے؟ کہہ رہا میں نے فلاں کو دم کیا تھا۔ کہتا ہے آج سے بس تیری اجازت بند ہے۔ یہ اشعار نہیں ہوتے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانے۔ گلے شکوے استادوں سے بھی ہو سکتے، شاگرد کے بھی استاد سے ہوتے، یہ فطرت ہے۔ میرے شاگردوں میں بھی گلے شکوے شروع ہو جاتے، حضرت وہ پہلے والی بات نہیں رہی، میں پہلے والا ہی ہوں، تیرا دل خراب ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے والی بات۔ میں نے کہا پرانی بیگم تو لوگوں کو وہ بھی اماں نظر آتی ہے، ہم تو پیر ہیں۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ پرانی بیگم ہر کسی کو اماں نظر آتی ہے، ہم تو پھر بھی پیر، ہم کسی پرانے والے کے پہلے والی بات کیسے آئے گی؟ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اچھا یہ پہلے والے بھی ادھورے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ کوئی کاملین میں سے نہیں ہے میرے، لیکن اس وقت جو انہوں نے سیکھا اس دور کے سب سے آگے تھے، اور تم جو سیکھ رہے ہو تم اس دور کے سب سے آگے ہو۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ مبشراتیں جب آتی ہے تو تم مجھ سے آگے ہونا چاہتے ہو، جبکہ بھائی جب تمہیں کسی سلسلے میں حضور کی زیارت ہو تو سلسلے کی برکت، پہلے تجھے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اچھا کیا کہ یار میں تو پہلے سے ہو رہی تھی، تو پھر پہلے سے ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں کیوں بھیجا؟ بعض اوقات کسی کو پہلے منتقل ہوتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شیخ کا حصہ ہوتا ہے شیخ کے پاس۔ دیکھو اگر مجھے اللہ نے امام بنا دیا ہے کچھ بھی، لیکن میرے شیخ تھے، مشائخ تھے میرے، وہ امام نہیں تھے، لیکن مشائخ ہیں۔ یہ جو تم لوگوں کے ساتھ میں تقریریں کر رہا ہوں، تم میرے حضرات کی بیانات اور کتابیں سن، اس میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ حضرت کی آج بھی آپ کو پوری کتابیں مل جائیں گی، کبھی آپ کو یہ چیز اس میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ میرے حضرات ہیں، تم مجھے چھلانگ لگا کر کے وہاں جاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ مثلا کوئی چلا گیا حضرت کی قبر پہ مراقبہ کہ بھئی حضرت سے آ رہا ہے، فلاں سے آ رہے ہیں۔ وہ ایک میری مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے پیر صاحب بن گیا، تو بھائی جو میری مجلسوں میں بیٹھا ہے وہ بھی پیر بنے ہوئے آج کل، یعنی میرے شاگرد نہیں۔ اچھا یعنی سیکھا مجھ سے کچھ نہ کچھ کر کے گئے، لیکن وہ مجھے پیر نہیں مانتے، مگر وہ بھی بڑے بڑے پیر بنے ہوئے، تو کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سیکھا ان سے۔ اور جس کی وہ بات کرتا ہے اس کا وہ استاد، اس کو بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ میں گیا ہوں، میں نے سارا ان کو پھرکا، میں نے کہا
عرض یہ کہ یہ چیزیں میرے مشاہدے کی کیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ جہاں مشائخ کی تحقیق ہو نا، ایک ہوتی ہے انہوں نے رائے دے دی، اور جہاں تحقیق سے چیز آئی ہو اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. یہ راستہ میں نے ناپا ہوا ہے، جو راستہ میں ناپ کرائیں گے اس کو تو کیا چھوڑا وہ کرے گا، اتنا ہی رہے گا. یہاں سے لے کے وہاں تک کی جو چوڑائی ہے نا، یہ میں ناپ چکا ہوں، لمبائی اور چوڑائی. تو کیا کرے گا اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے. سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جہاں ایک سلسلے کو اللہ اس چیز سے نواز دے. یعنی آپ یہ یاد رکھو کہ عملیات کی دنیا میں مجھے مجتہد ہی مانا جاتا ہے، اور مجتہد امام کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرا یعنی یہ فن ہے نا، اس میں مجھے مجتہد مانا جاتا ہے، چاہے میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو. کچھ مولوی مجھ سے سوال کرنے آئے جب عملیات، کہتے ہیں حضرت ہم آپ سے عملیات پہ بات کرنی ہے، اس میں ہم آپ کو مجتہد مانتے ہیں. الفاظ تھے اس کے. تو علماء جو ہوتے ہیں وہ سوال کرتے بھی اچھے جوابات، اور مجھے اچھا لگا. تو کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا خوابوں پہ اور کشفوں پہ چلتے ہو. میں نے کہا کس نے کہا؟ میں نے کہا پہلی سوال تو یہ ہے کہ میرا کشف میرے لیے حجت ہے. تو ساتھ میں جو مفتی بیٹا تھا اس نے کہا بات ختم ہو گئی. کیا کہا؟ یعنی آگے اس نے سوال نہیں کیا، پھر کہہ رہا بس بات ختم. تم لوگ یہ باتیں نہیں جانتے. وہ پکا منجا ہوا مفتی تھا، کوئی معمولی نہیں تھا. سو لگا رہنے دے، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم کوئی میک اپ روم میں تھوڑی بیٹھے، یہ بھی دیکھنے دو نا لوگوں کو. تو کشف، میں نے کہا میرا کشف میرے لیے حجت ہے اگر وہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو. میں مولویوں کو خلاف شرع بولتا ہوں، قرآن و سنت نہیں بولتا، کیونکہ مولوی شریعت پر ہوتا ہے. قرآن و سنت صوفی کو بولنا چاہیے، وہ اوپر کا درجہ ہے. مولوی شریعت کا پابند ہے اور شرع کے اصول کے خلاف نہ. تو اس نے فوراً مان لیا، اس نے کہا بات ختم کر دیا. یہی آج جو ہم لوگ، یہ ہمارا، میں کسی کے خوابوں کو اپنے لیے نہیں مانتا کہ کوئی حضرت ایک آیا آپ کے لیے حضور نے یہ فرمایا. یہ آرام سے بیٹھ جائے، یہ کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا، میں نے کہا پہلا سوال یہ کہ تو نے زیارت کیا، بتا حضور کا اصلی چہرہ ہے مبارک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بتا حضور کی گردن کیسی تھی. تم لوگ پتر بچے ہو ابھی، ایسی جگہ پھنساؤں گا نا، آرام سے بیٹھو. اس میں بڑے بڑے بندے کو پکڑتا ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ تصویر، تمہارے وہ سوچ اور فکر جب انسان کے سامنے آتی ہے، وہ حضور کی شفقت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو ایک مبشرات ہے. صرف اتنا ہے کہ تمہیں حضور سے عشق ہے اور آپ علیہ السلام کے. دیکھو عشق ہونا علم کی علامت نہیں ہوتی. یہی فرق ہے کہ عام عاشق کا اور عالم عاشق کا فرق ہوتا ہے. مطلب آپ کو جب حضور کی زیارت ہو گئی تو اس کی ایک ہی تعبیر ہے کہ آپ نے دین میں ساری چیزوں میں کمال حاصل کرنا ہے، ہر شعبے میں تمہیں آگے جانا ہے. یہ تعبیر یاد رکھنا. اس سے یہ نہیں کہ تو کسی چیز سے مستثنا ہو گیا، اب تو اس پہ لازم ہو گیا. اور جس کو نظر نہیں آیا اس کے لیے تو تھوڑی رخصت ہے، مگر اس کو تو ہر صورت تمام سنتوں کو جاننا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، اس کو تزکیہ، تمام علوم کا حاصل کرنا اس پہ لازم ہو جائے گا. یہ تعبیر نور زمان کی یاد رکھنا. پہلی تعبیر تمہیں آج تک کسی نے نہیں دی، آج میں تعبیر دے رہا ہوں تمہیں. جیسے حضور کی زیارت ہو رہی ہے اس پہ تمام علوم میں مہارت حاصل کرنا لازم ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں کیونکہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور بے علم طور پہ پھر آگے جب بڑھنا شروع ہو جاتا تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
بغیر علم کے اور بغیر ایمان کے ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، منافقین بھی دیکھتے تھے، کفار اور مشرکین بھی دیکھتے تھے، لیکن ان میں کوئی عالم نہیں تھا، لیکن صحابہ نے علم کے ساتھ دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان لایا انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہے، تزکیے کو بھی حاصل کیا ہے، کتب کو بھی حاصل کیا ہے، قرات بھی پڑھی ہے، حافظ بھی بنے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ الف با تا کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو صحیح عاشق ہوگا اس کو صحیح جگہ بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ، جزیات میں بٹو مگر دوسرے کو تسلیم کرو۔ جب جزیات میں پڑھ کے دوسرے کا انکار کرو گے یہ گمراہی ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ ہم دیندار ہیں، ہر داڑھی والا اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور بغیر داڑھی والے کو دنیا دار سمجھتا ہے۔ یہ تقسیم تم کہاں سے لائے ہو؟ حضور جب دعا مانگتے ہیں، آپ نماز فرض پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا، مقدم کس کو کیا ہے؟ دنیا کو، اور مؤخر کس کو کیا ہے؟ آخرت کو۔ حسن دنیا ہے، اچھی دنیا اور اچھی آخرت، یہ ہے اصل۔ دنیا دار دیندار، دنیا دار دیندار۔ اگر مخلوق کا طلبدار دنیا دار ہے تو پھر جنت بھی مخلوق ہے اور جہنم بھی مخلوق ہے۔ مخلوق کا طلبگار اگر دنیا دار ہے تو پھر مولوی، استاد، پیر سارے دنیا دار ہے۔ یہ چیزیں ہم نے تقسیم کی اور اسی سے یہ فساد پیدا ہوا۔ آپ نے یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھا کہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے دنیا دار اور دیندار یہ وہ لوگ ہیں جو کفار اور شیاطین انسان کی شکل میں ہمارے اندر داخل ہوئے، اور مولوی تو ہوتے ہیں، شیطان تو مولوی ہوتے ہیں، حضرت معمولی علم تھوڑی درگاہ مولوی والا مولوی نہیں ہوتا، مطلب فنون کے ماہر ہوتے ہیں، اور کتنے ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ انسانی شکل میں آ کر کے آپ کہو گے کیسے؟ تو وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنت والناس دونوں فرمایا ہے، صرف جن نہیں ہے انسان بھی ہے۔ ان خناس کے اندر صرف انسان نہیں، جن نہیں ہوتے، شیطان بھی ہے، جن بھی اور انسان بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنت والناس۔ اس میں سے یعنی بعض جن بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تین طبقات میں، یہ نہیں کہ یہ صرف شیاطین کا کام ہے، انسانوں کا بھی کام ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایسے انسان کا پتہ چلنا جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہو، یہ شیطان۔ محبت کی دعوت دو، ہر مسلمان سے محبت کرو، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرو، اپنے مسلمان بھائی سے محبت ہونی چاہیے، اور کافر کے لیے بھی درد ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حضور کی چیزوں، حضور کی سنت میں ہمیں دو چیزیں زیادہ نظر آتی، کہاں ہیں؟ یہ نظر آتی، تم نے دیکھی؟ ایک درد ہے امت اور ایک محبت امت۔ درد ہو دل میں، اب مولوی اٹھتا ہے اس کو کیا درد ہوتا ہے؟ وہ مسلمانوں پہ طرح یہ درد ہے، ابے وہی لاڑ روتا ہے کہ وہی خزی لاڑ ہے، خدا خزو بھی راستے ہو خوڑو دی مانے تا تا در پیدا نشو، دا خویندو میرا سنے دی پلارم خوڑی دی نکینانم خوڑی دی، دا درد پتا کہ پیدا نشو، ہو چاہے خزی لاڑے کار لا وہی خزی دا کور نو ہوتی۔ عورتوں کو کس میں بند کیا ہوا ہے؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ حضور نے اس آیت کے بعد صحابہ نے کیا وَكَنَّا فِي بُيُوتِكُنَّ،
یہ آیت صرف آپ کو نظر آتی ہے، صحابہ کو نظر نہیں آئی نعوذ باللہ جو آپ لوگوں نے تشریحات کی؟ کیا وہ باہر نہیں جاتی تھی، بازار نہیں جاتی تھی؟ سنت کیا ہے؟ طبیب کے پاس نہیں جاتی تھی، دم والوں کے پاس نہیں جاتی تھی، حضرت عائشہ سے کوئی پڑھنے نہیں آتا تھا۔ جو اعتراضات آج آپ پہ روافظ کرتے ہیں یا نہیں، میں روافظ نہیں کہتا کہ روافظوں میں اتنی گستاخی، یہ جو کافر کرتا ہے، آپ کے پاس جواب ہے؟ وہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح وہ آتے تھے، یہ آپ کو دیں، ان کا مذہب وہ جو حضرت عائشہ نے کیا وہ دین ہے، جو تو کر رہا ہے اعتراض یہ دین نہیں، یہ معاشرت تم نے بنائی تھی، اس لیے تمہیں وہ چیز غلط نظر آتی ہے، صحابہ میں یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ کہنا آسان ہے صحابہ ساڈے پیرن، اب صحابہ کا طریقہ دیکھو، کیا وہ آپس میں لڑے نہیں؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا نہیں؟ کیا انہوں نے دوسروں کو کہا نہیں؟ کیا ان کے اندر ناراضیاں نہیں ہوتی تھی؟ سب کچھ ہوتا تھا، پھر بھی صحابہ ہے۔ کیا ان چیزوں پر مشاجرات ان کے اندر نہیں ہوئے؟ سب کچھ ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہ عیب نہیں کہ اہل سنت والجماعت تو اس کو عیب تھوڑی کہے گی، صحابہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا کہ ان چیزوں کا تعلق آپ کی فطرت کے ساتھ ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کہاں راضی ہونا ہے۔ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم تو آج تک اس ناراضی کا جواب نہیں دے سکے کہ تم لوگوں نے ترجمہ میں لکھ دیا کہ حضرت فاطمہ ابوبکر سے ناراض ہوئی تھی، تو ناراض ہونا تو ثابت ہو گیا تمہارے پاس۔ ہمارے ہاں یہ ناراضگی مذموم ہے یا دوسرے کے ہاں مذموم ہے؟ وہ اس کا آڑ بناتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ ابوبکر سے ناراض ہوئی تھی، تو کیا حضرت فاطمہ تم سے ناراض نہیں ہوگی؟ تم کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کل کلا کو کہے گے کہ جو میرے والد کا سسر ہے اور جو میرے والد کا صحابی ہے اور تم نے میری ناراضگی کو غلط سمجھ کر اس کو برا بلا کہا، تو سید کہتا تھا اپنے آپ کو، واہ بھائی واہ، یعنی سوال تم سے نہیں ہوگا اوروں سے ہوگا۔ بات یہی ہے نا، کھٹیرے میں کس کو کھڑا کرتے ہو؟ اب آ جاؤ، میں جو عرض کر رہا تھا کہ کون سے مزاج، جو بزرگ اپنے اہل سنت والجماعت کا مزاج نہ سمجھتا ہوں، میں اس کو کمال کا بزرگ کیوں کہوں؟ میرا سوال ہے یہ، میں نہیں کہہ سکتا، تم کہو، تم سارے مانو، لیکن اب میں مزاج ثابت کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی گمراہ کرتا کہتا ہے حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ؟ تو اس سے سوال کرو کہ تم حضرت فاطمہ کے سامنے کھڑو گے یا اللہ کے سامنے کھڑو گے؟ جو یہاں پردہ کرتی تھی، تم سارے نامحرم ان کے سامنے جاؤ گے؟ بے شرم، جو فرماتی تھی میرا جنازہ علی رات میں اٹھانا، وہ تیرے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ لعنتیوں، اور کتنی لعنتیں پیش کرو گے؟ وہ لعنتی کفر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سنت کو تقیہ سمجھتے ہو۔ چلو یہ مولوی تو نہیں جانتے، ان کو تو جواب نہیں اہل سنت کے مولوی کے، مگر تو سید ہے، تیرے اندر خوف ہے، مجھے ڈرا دو۔ دنیا کا سب سے خطرناک کام اس وقت میں کرتا ہوں۔ وہ سینا کوبیوں کرنے والوں، وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو مارنے والوں، تم میں خوف نہیں تھا، آج چوریاں اپنے پر چلاتے اس کے عشق میں، اور انہوں نے تکیہ کر لیا۔ تو ماننے والا ہو کر، عشق میں پاگل ہو کر پوری کائنات اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور تو کہے کہ علی نے ابوبکر کے سامنے تکیہ کیا ہے، حسین نے تکیہ کیا ہے، حسن نے تکیہ کیا ہے۔ تم لوگ کو کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہے؟ اس کے کوئی سر پیر بنتا ہے؟ جن کے ماننے والوں میں بے خوف ہو جائے، جو خود ہوں گے وہ کہاں خوف رکھتے ہوں گے؟ کیوں کہ علی کی سنت ہوگی تو ابوبکر کو ماننا پڑے گا، اور ابوبکر کو ماننا پڑے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے جو 1000 سال سے محنت کی ہے،
وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ کفر ختم ہو جائے گا۔ اب کفر تو زندہ رہنا ہے، وہ شیعت کے نام پہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ تیرا تو ابھی ایمان اتنا نہیں ہے، تیرے اندر تو ہے بھی نہیں، تجھ میں اتنا جوش ہے۔ جن کے اندر ایمان ٹھاٹھے مارتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ تم مولوی اپنے طرز سے دیکھتے ہو، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں کبھی ڈرانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جب ہم ڈرتے ہیں تو پھر ڈر بھی ہم سے ڈرتا ہے۔ یہ ہمارے خون کا اثر ہے، سادات کا۔ کیا ہے؟ پھر ہم ڈر کو ڈراتے ہیں، کیونکہ پھر اس ڈر سے پھر ایک چیز ہوتی، کیوں ڈرا؟ تو نے ڈرایا کیسے؟ ویسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم شریف ہیں، کچھ نہیں کہیں گے، مگر کبھی ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہوتی ہے، یہ خون کا اثر ہے۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو کہو کہ جی وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے تقیہ کیے تھے، بے شرم اور عاشق بھی بنتا ہے۔ لعنتی، تو ماننے والا نہیں ڈرتا۔ سادات کو دیکھو، ہم کوئی نقوی بنا ہے، نقوی صاحب، کوئی تقوی صاحب، تم سید ہو، تم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، تمہیں اپنے خون کا اثر کا پتہ نہیں، تمہارے خون کے اندر کہیں بے ادبی ہے، کہیں خون میں حضور کی سنت کی مخالفت ہے؟ سید ہو کہ اپنے آپ کو نہیں جانتے؟ تم لوگ پہلے سید تو بن جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آبا و اجداد نے یہ چیز کیوں چھوڑی۔ چلو میں تمہیں ایک اشارہ، آپ علیہ السلام نے اپنے آل پر زکوٰۃ کو منع فرما دیا، ناجائز قرار دے دیا۔ کیا کر دیا؟ اور امت کے لیے کیا؟ کیونکہ سختی میری اولاد برداشت کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اپنی اولاد کو کس میں ڈال دیا؟ مشقتوں میں۔ سید جتنا بھی غریب ہو جائے زکوٰۃ نہیں لے گا۔ سید جتنا بھی غریب ہو جائے بھوک برداشت کرے، مگر باقی امت کے لیے سہولت ہے، ان کو دو۔ کیوں؟ کیا سید امیر ہی پیدا ہوں گے؟ غریب نہیں ہوں گے؟ آج کتنے سادات غریب ہیں۔ سیدوں کے نام پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، عشر کھا رہے ہوتے ہیں، زکاتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب، یہ پٹھانوں کے یہاں جتنے میاں گان ہیں گا نا، تو نے جس دن زکوٰۃ کے پیسے کھا جائے گا تو جان تلا میاں ہے، بے شرم ہے۔ اس بات کو چھوڑو کہ کون سا مفتی کہتا ہے، یہ دیکھو کہ حضور کیا کہتا ہے تمہارے، حضور نے کیا فرمایا ہمارے بارے میں۔ بے شرم، پہلے اپنے خون کا اثر دیکھ۔ سید اہل بیت ہوتے ہیں اور ان کو ماننے والے شیعہ اور سنی ہوتے ہیں، یہ فرق یاد رکھو۔ سید کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل بیت ہوتے ہیں، اس کو ماننے والے کیا ہوتے ہیں؟ ہم سندن دیوبندی ہے، نسباً اہل بیت ہے، مسلکاً حنفی ہے، کیونکہ وہ حنفی مذہب امام ابو حنیفہ کا چلائی اہل بیت کا ہے اور اصحاب رسول سے۔ امام ابو حنیفہ وہ جامع شخصیت ہے جن کو دونوں سے فیض آ رہا ہے۔ امام جعفر صادق سے بھی، ابراہیم نخعی سے بھی، حضرت حماد سے بھی، اصحاب رسول سے بھی، انس بن مالک سے 15-16، بعض روایات میں اصحاب رسول سے، اور خود جو آپ نے سند بیان فرمائی اس میں صحابی ہے حضرت عبداللہ خالد زبیدی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے اندر نام آتا ہے
ابھی مجھے یاد نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ اس وقت آپ 15-16 سال کے تھے۔ ماتوریدی پڑھی ہے آپ نے؟ آپ لوگوں نے شرح عقائد پڑھی ہے، جتنے بھی مولوی، ماتوریدی بھی پڑھو متن کے ساتھ۔ شرح عقائد میں پوری ماتوریدی نہیں ہے، جتنے شروحات آپ پڑھتے ہو نا کہ فقہ متن پڑھو۔ شرح جتنی بھی لکھی ہے تمہیں اس میں جو نہ ہو نظر آتی، اصل متون پڑھا کرو۔ یہ میری شروع سے عادت ہے، پہلے متن پڑھو پھر شرح پڑھو کہ کہاں کہاں اس نے وہ کیا ہے، تفسیر کہاں ہے۔ یہ شروحات آپ لوگوں نے شروع کر دی تو آپ تو شرح کے پابند ہو۔ آپ نے کون سا متن پڑھا ہے؟ متن ماتوریدی نے لکھی ہے، شرح تفتزانی نے لکھی ہے۔ نام کیا رکھا ہے؟ شرح عقائد۔ اب مجھے پھر غصہ آئے گا، پھر تم لوگ پھر ناراض ہوتے ہو۔ توضیح ان کی کتاب ہے، تفتزانی کی آپ کے درس میں پڑھائی جاتی۔ میں تصوف، تم کہتے ہیں نا میں صوفی ہوں، میں چلو آج تو پہ ایک رد مارتا ہوں مولوی وہ جو بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے علامہ وحید الزماں ہے۔ میں قرآن و سنت کو ماننے والا، اپنے امام کو ماننے والا۔ تو جس سے مفتی بنا میں اس کی بات کرتا ہوں۔ توضیح میں کہتا ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا سے مراد ہے روح اور جسم، پھر کہتا ہے روح۔ میں تجھے یہ بتا دوں کہ آپ اس کو شرح میں پڑھتے ہو، اگر یہ اس کی تفسیر بن گئی، میں چل پتر تیرے کو بھی بتاتا ہوں۔ روح مع الجسم جو ہوتا ہے نا، یہ زندگی کے لیے ہوتا ہے، اس کا فقہ سے کیا تعلق ہے؟ زندہ تو مجنون بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، اس پہ احکام شرع لاگو ہی نہیں ہوتے، تو معرفت نفس کہاں سے آ گئی ادھر؟ اور روح اور جسم جانور بھی رکھتا ہے، کافر بھی رکھتا ہے، اور صرف روح پر احکام ہی نہیں ہے۔ اور تو تعریف فقہ کی کر رہا ہے، یہ تعریف فقہ کی کس نے کی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ کون سی؟ بغیر تصوف کے اور بغیر صوفی کے تیرا پاپا بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ دو چیزیں جس نے نہ کی ہو، تزکیہ کا علم اور حکمت کا علم، اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ میں نے کی ہے۔ چلو تمہیں عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیہ النفس۔ جس کو نفس سے علم حاصل ہو جائے، علوم نفسانیہ سے فقیہ بن جائے، اس کو فقیہ النفس کہتے ہیں۔ یہ معرفت النفس میں آتا ہے، جو نفس کی وجہ سے عارف ہو جائے۔ یہ تو ہلکی سی تعبیر کی ہے، کل تم بولو گے آگے اس کی تشریحات چھپا دی میں نے تم سے، کیونکہ مدعی پیدا ہوں گے، پھر اس کو میں اپنے ہی عبارت میں پھنساؤں گا۔ دعویٰ کرنے والے بہت پیدا ہوں گے، اشارہ دے دیے تم۔ اب سمجھ آ گئی؟ اس کی اور فقیہ النفس کس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بعد میں باتیں کریں گے۔ یہ مفتی ہوتا ہے، یہ بڑا مفتی ہوتا ہے۔ یہ وہ مفتی ہوتا ہے جس کو اللہ نے مفتی بنایا ہوتا ہے۔ کس نے بنایا ہوتا ہے؟ آسان سی تعبیر بک، جس کو اللہ نے مفتی بنا دیا۔ اللہ نے سب کو مفتی بنا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے علوم سے اور ایک ہوتا ہے کسب سے، مگر ایک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بنایا، کیونکہ ایک خاص اور ایک عام ہے۔ یہ اللہ کے لیے ایک خاص اور ایک عام کو سمجھو تو اس کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیے انہوں نے، تو کیا بحث کرے گا؟ چلو آ جاؤ علم الکلام والو، منطق اور فلسفے والو، جس کو تم لوگ ٹھوک دیتے ہو کدھر، مناطقہ نہیں گا کہیں، آج تم لوگ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ متکلمین، کہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ، محدثین فقہا، کہیں کہا امام، جب تم سب کے تقلید کرنے والے تھے تو تم نے کہیں کہا امام ابو حنیفہ، اپنے عقائد کی بنیاد پر کہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں تمہیں غلط نہیں کہتا، تم بھی صحیح ہو ان چیزوں میں، مگر ہمیں غلط نہیں کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے کمال دیا ہے تم سے، یہ ثابت کرنے کے لیے، بغیر یعنی جو تو پڑھ رہا ہے اس کو عربی میں جو ہے نا ڈال دو بس، میں جو میں نے پشتوں میں اردو میں جو بیانات کر دیے اس کو صرفی نحوی ترکیب سے لکھ دو، وہ علم بن جائے گا۔ پھر انہی عبارتوں کو جا کے جوڑ دو سب کے ساتھ، میری والی بھاری ہوتی ہے یا ان کی بھاری ہوتی ہے، اس کو تم عربی میں کنورٹ کرو، کیا کرو،
پشتو میں یا اردو میں جو میں بول رہا ہوں، جو اصول بیان کر رہا ہوں، جو دلائل بیان کر رہا ہوں، اس کو عربی میں کنورٹ کر دو اور پھر ساری شروحات خود بھی پڑھو، پھر میرے یہ ملفوظات بھی پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس میں زیادہ ہے۔ میں نے ان کی ناقدری تو نہیں کرتی، بس صحیح عربی اچھی لکھی ہوئی ہے، عربی اچھی لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ عربی لکھنا بلاغت کے ساتھ ہو، صرفی نحوی ہو، اچھی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگر عربی لکھنے سے کوئی اچھا ہدایت ہے تو سارے ہو جاتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب فقہ روح پہ لاگو ہی نہیں ہوتی اور روح مع الجسم حیات اور ممات کی دلالت کرتا ہے، تو یہ معرفت نفس کیوں کر ہوا؟ دخکشہ توضیح میں یہ ہے نا، میں نے اتنی پڑھی ہے، میں زیادہ نہیں پڑھتا، میں صرف اتنا پڑھتا ہوں۔ میں کسی کتاب کو مخالف کی پوری پڑھتا ہوں، مگر جب کسی بزرگ کی پڑھتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا، تو اتنا جب پڑھا اس کے بعد بند، دوبارہ دیکھی نہیں۔ کیوں؟ ابتدائے عشق ایسا ہے تو انتہائی عشق کا کیا فائدہ؟ سچے؟ ابتدائے عشق ایسا ہو تو انتہائی۔ اب شرح عقائد میں آپ لوگ پڑھا رہے ہو، ماتوریدی کا پورا متن موجود ہے اس میں۔ سوال یہ ہوتا ہے شرح تب لکھی جاتی، میری دلیل ہے، پہلے عقیدہ الفقہ الاکبر لکھا جاتا، پھر اس کے ساتھ عقیدہ الطحاویہ لکھا جاتا، پھر نیچے پورا متن عقیدہ ماتوریدیہ کا ہوتا، پھر نیچے شرح ہوتی، اور ساتھ میں اشاعرہ کے عقائد پورے متن کے ساتھ ہوتے، تو تب تم کہتے کہ یہ تو سمجھ میں آتی، پیچھے کچھ ہے ہی نہیں اور شرح ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، پہلے حدیث ہونی چاہیے بعد میں شرح ہونی چاہیے، جب حدیث ہی نہیں شرح ہے؟ یہ جو آج کل آپ مفہوم کے ساتھ حدیثیں جو اردو میں ترجمہ کر کے بیچتے ہو، یہ غلط ہے۔ پہلے متن کے ساتھ بھیجو، اس کے ساتھ ترجمہ بھیجو، اصل تب پتہ چلے گا۔ ترجمے تم لوگوں کو نہیں آتے۔ میرا پہلا سوال یہ، جتنے بھی اردو میں ترجمے ہوئے کیا یہ علم البیان کے مطابق ہوئے، یا یہ اردو قواعد اور اس کے مطابق ہوئے، یا پشتو میں جتنے ترجمے تم لوگوں نے کیے، یا اردو میں جتنی تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، یہ علم البیان اور قواعد کے حساب سے ہے تو مجھے بتا دو۔ اعتراض نہیں کر رہا، جتنا سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے عوام کے لیے۔ تو کیا یہ قرآن کو عوام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ عوام ماننے والے بنے۔ اگر اتنا ہی عوام کو شوق ہے قرآن کے بارے میں تو جاننے والے بنے، اس کے لیے علوم ہے۔ یہ نہیں کہ بس تم قرآن کو آسان کر کے ہر چیز سامنے رکھ دو اور پھر وہ اپنی عقل سے قیاسات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہی ہمارے پنج پیروں نے ترجمے کرا دی، سارے مجتہد بن کے دلیلوں نے قرآن نور گئی۔ بھائی ترجمہ سکھاؤ، مجتہد تو مت بناؤ نا لوگوں کو۔ تم نے ترجمہ سکھایا ہے، ابھی آپ کے جو اصول آپ نے لکھے نا آپ کے بزرگ نے، اس پہ بھی میں اگر کلام کرنا شروع کر دوں گا واہ بولو صحیح۔ میں نے سب کو پڑھا ہوا ہے، اتنا سارے کے اصول جو جتنے ابتدا اس سے دی کی جاتی، تو اب اس میں تمہاری اتنی سری غلطیاں موجود ہیں، اور تم جیسے فخر سے تدا سے صوفیان پسند پوئی گی، عاملین کسی کو نہیں جانتے۔ تم سے زیادہ علم دیا اللہ نے مجھے، تم لوگ کو یہ تم جس کو پڑھتے ہیں نا اسی پہ یہ اس عملیات اور اس تصوف کی برکت سے بتا رہا ہوں تجھے، فقاہت نفس کی وجہ سے مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ میرا سوال یہ، آپ کو تو لغت اور اس کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کیا ہے۔ قرآن تجوید کا نام ہے، ترتیل کے ساتھ، لغت اصوات سے تعلق رکھتی، آوازوں سے تعلق رکھتی، اس میں تجوید نہیں ہوتی، یہ صرف نو قرآن کے لیے بنا ہے کہ تم قرآن کو سمجھو، عربی کے لیے نہیں بنا تھا۔ آپ نے تعریف کیا کہ عربی زبان کو غلطی سے، بھائی عربی میں غلطی اس سے ہمیں کیا ہے؟ قرآن غلط نہ پڑھو، حدیث غلط نہ پڑھو، اور اس کی وجہ سے قرآن اور حدیث نہیں بنائی جاتی، عربی لکھی جاتی ہے کہ جی قرآن اور حدیث لکھ لو گے۔ تو یہی غلطیاں سب نے کی، موضوعات بنائے، تو کیا تم اہل حق بھی اس میں مبتلا ہوگے؟ پہلے اس کو دیکھو درجہ کیا دے رہے ہو، درجہ بھی دو کیا ہے۔ تو تجوید جو ہے وہ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے نہیں ہے۔ اعراب جو ہے یہ قرآن کے لیے، عربی کے لیے نہیں ہے۔ تم لوگ کیا کرتے ہو جب عربی لکھ رہے تھے اس میں بھی زبر زیر پیش لکھ رہے ہوتے، دلتا کی تنوین راضی، ادھر یہ آتا ہے۔ عربی کو تم نے قرآن بنا دیا، تمہارا حال ہے، اور تو کہتے سے ملائم ہے۔
یہ جتنی بھی دنیا میں گرامر ہے، یہ آج میں تمہیں ایک اور راز بتا دوں، یہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، باقی زبانوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ کپ ہے، کتنا ہے؟ اس کے 100 نام ہیں، ہر زبان میں الگ ہے۔ چائنا میں پتہ نہیں چوپا پا ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں الگ، جاپانی میں چی وہاں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، چی وہاں۔ پشتو میں ہوتا سب پیالہ ہی، اردو میں بولتے ہیں، انگریزی میں بولتے ہیں کپ، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پیالہ۔ یہ پشتو میں اردو میں ایک ہی ہے، مگا الگ چیز ہوتا ہے، پیالہ بولتے ہیں مگا، تو ڈنڈا لگنے سے مگا ہو گیا۔ اب مگا ہمارے پشتو میں چوہے کو بولتے ہیں اور اردو میں مگا، ہاں نا مگا۔ بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہے، تو کیا کہو گے یہ ساری؟ یہ جتنے بھی حرف جار عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، یہ ساری چیز ناؤن پروناؤن تو ہوتے ہیں، مگر جہاں جار آ جائے، حرف جار وغیرہ ساری، یہ قرآن کے لیے، تاکہ کیونکہ تمام زبانوں میں ترجمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب میں گرامر رکھ دی۔ قرآن پوری دنیا کے لیے ہر زبان میں آپ کو گرامر نظر آئے گی، تاکہ آپ قرآن کو صحیح ترجمے کے ساتھ کرو۔ اردو والوں نے بغیر گرامر کے کیا ہے، یعنی اردو کی گرامر جدا ہے، عربی کی گرامر جدا ہے، فرق ہے تھوڑا بہت، اس کو اس حساب سے کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں نقصان ہوا ہے۔ مثلا میں معین بولوں گا نا، یہ فوراً عربی دان ہے، معین ہوتا ہے، معین، معین ہوتا ہے، کیسے ادھر سے حلق معین۔ اردو بھی تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا یا اردو؟ یہ خطرناک بات ہے بھائی۔ لغت کے لیے کوئی بھی تجوید نہیں، آواز ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں کوئی تجوید کے ساتھ تھوڑی بول رہا ہوں، آواز ہے۔ تو یہ کہ معین، یہ معین ہے عربی اردو میں، اچھا معین نہیں ہے، معین الدین نہیں، معین الدین اردو میں صحیح بنتا ہے، یہ عربی میں معین الدین صحیح بنے گا، لیکن جب اردو میں بولو گے تو اردو میں معین ہوگا، یہ میم کی آواز نکالتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ حجرہ اور ہجر، یہ اردو میں ہجر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کبھی زبر زیر پیش کی طرح آوازیں نکالتے ہیں۔ یعنی اردو میں یہ نہیں ہوتا الف بے تے سے جیم ہے ٹے پے 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 ٹے پے، پتہ نہیں کتنے ہم لوگ اب 51-52 تک تھے، کون یاد کرے گا ابھی۔ لیکن جب آپ عربی میں آتے تھے الف با، دیکھ الف با تا، تو تجوید خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ ف جیم، پھر آگے ہمارے خارج ایک حرف پہ دائرہ اسلام سے خارج کرتے۔ پٹھانوں میں چلے جاؤ، ادھر نماز ہی نہیں کرتے، کون سی جی؟ ولا الضالین، اگر کہتے ولا الضالین کا پردے، مجھے پسند نہیں، یہ کس نے ڈالا؟ مولویوں نے۔ ابے کسی قوم کو عقائد کا پتہ نہیں بیچاروں کو۔ مجھے یہ بتاؤ یہ غلطیاں ہیں کہ نہیں؟ اتنی دقیق مسائل عوام کے اندر بحث زیر بحث ہے، اور اس کو پوچھو کہ عقیدہ کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ علم مخصوص ہے یا عقیدہ عموم ہے؟ عقیدے کو خصوص میں رکھا ہے اور علم کو عموم میں رکھا، فقہ کو۔ آپ لوگوں کا تو آوے کا گنگے الٹی پھیری ہے اور غلطیاں مجھ میں نکالتے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام کے مقلد ہیں یا ہم اکابر کے مقلد ہیں؟ سلیم اللہ خان صاحب بزرگ تھے، کھائے، میں اس کا وہ میرا امام تھوڑی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، یہ ان کا حال ہے، ایک بزرگ کا حال ہے، تو حال یہ بزرگ کا بھی مذہب بنے گا؟ کس اکابر نے کہا میری اندھی تقلید کر؟ مجھے ایک اکابر کا، یہ تو بزرگ نے کہا نا اپنے شیخ کے عشق میں، اس شیخ نے کیا فرمایا ہمیں؟ فعل مشائخ شریعت نباشت۔
یہ مذہب بن گئے لفظ، کیونکہ ایک بڑے نے بول دیا، آپ سب اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، آپ کو پتہ تک نہیں چلا کہ آج آپ ہر جگہ پھنس چکے ہو۔ کیوں؟ کسی بھی امام نے آپ کو یہ دعوت نہیں دی، کسی بھی اکابر نے آپ کو، کسی بھی تصوف کے امام نے یا فقہ کے امام نے یہ دعوت کسی کو بھی نہیں دی کہ وہ میری اندھی تقلید کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان بزرگوں میں جو لازمی بات ہے، یہ تکملہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے وہ کتابیں جو اصول کی ہے، یہ نیچے والی پڑھی، اوپر والی پڑھتے کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ جاؤ بڑی بڑی کتابوں میں اس کا انکار ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اصول کی جو کتابیں آپ لوگ کے سامنے، تو نے تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے آج تک۔ آپ نے نام سنے؟ ماتوریدی الگ ہے، شرعقائد الگ ہے۔ ماتوریدیہ کا عقیدہ الگ ہے، عقیدہ نصفی جس کو آپ کہتے ہو، اور ابو منصور ماتوریدی کی اپنی کتاب کون سی ہے؟ دوسری عقائد کی کتاب التوحید ہے، نام بھی سن لو، یاد کر لو، کیا نام ہے؟ یہ ساری ہم نے نکالی رکھ دی کہ میں نے کہا چلو کسی زمانے میں ان کے کام آئے گی ہمارے، ہم تمہارے ساتھ بحث تھوڑی کرتے ان چیزوں۔ لیکن سارے عقائد کو جب میں نے پڑھا تو اس میں سے کوئی بھی عقیدہ الفقہ الاکبر سے باہر نہیں ہے، نہ ائمہ سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس چیدہ چیدہ، کسی نے ادھر لے لیا، کسی نے ادھر لے لیا، کسی نے ادھر لے لیا، جب جمع کرو گے الفقہ الاکبر نکلے گا، یا وصایہ شریف امام ابو حنیفہ کے نکلیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ سے باہر نہیں جا رہے، نہ ائمہ سے، سارے وہیں جمع ہوتے ہیں۔ مثلا استواء علی العرش آپ کو عقیدہ فقہ اکبر میں نظر نہیں آئے گا، مگر وصایہ شریف میں نظر آئے گا۔ کسی بھی امام سے کون سی کتاب عقائد کی آپ نے کہیں پڑھی؟ امام شافعی سے، امام مالک سے، صرف امام مالک سے 2 عقائد آپ کو سامنے آتے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے بارے میں، اور ایک استواء علی العرش، لیکن یہ چاروں کا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، یہ چاروں کا مذہب ہے۔ مثلا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاہل اٹھ کے صحیح حدیث بیان کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس کو حدیث کی تعریف کہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ آج کا آپ بیٹھ کے ایک مولوی بولے کہ جی صحیح حدیث، امام جو اس کو صحیح حدیث کہے وہ مذہب بنے گا تمہارا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر بھی آپ نہیں جانتے۔ لوگ دیکھو، عوام کے دیکھو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ بھائی اس کا مطلب تو جانتا ہے؟ امام مجتہد ہے، یعنی مجتہد کا قول صحیح حدیث سے توڑا سا جا سکتا ہے، اس کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، تب تم جا سکتے۔ تم مجتہد ہو نہیں، یہ انکار حدیث توڑی ہے۔ بخاری بعد میں لکھی گئی ہے، امام ابو حنیفہ کے دور کی توڑی ہے کہ تو اعتراض کرتا ہے۔ امام بخاری پہلے یا امام ابو حنیفہ پہلے؟ اعتراض کیا کرتا ہے؟ دیکھو بخاری میں آیا، امام نے نہیں فرمایا، تو امام پہلے آیا یا بخاری پہلے آیا ہے؟ تو بھائی جب امام ابو حنیفہ کے مسائل دیکھنا ہے تو مسند امام اعظم دیکھو کہ انہوں نے حدیث اٹھائی ہے کہ نہیں دیکھی، جامع المسانید دیکھو اس میں حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں، مرویات امام ابو حنیفہ دیکھو اس میں ہے کہ نہیں۔ بخاری کو کیوں دیکھتے؟ بخاری تو بعد میں پیدا ہوا۔ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھنا ہے تو مسند امام احمد دیکھوں گا یا بخاری دیکھوں گا؟ میں نے امام شافعی کو دیکھنا ہے تو شافعی دیکھوں گا یا میں بعد کو دیکھوں گا؟ میں نے امام مالک کو پڑھنا ہے تو موطا امام مالک پڑھوں گا یا بعد والوں کو پڑھوں گا؟ آپ کا اعتراض امام پر ہے تو پہلے امام کی حدیثیں تو دیکھو۔ کیوں کہ مقلدین نے چھوڑ دی۔ یہ جو آج میں نے آپ کو حدیث پڑھی ہے خطبے میں، تو کل کوئی کہے گا انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے، اس کو تو صحیح حدیث پڑھنا بھی نہیں آتی۔ یہ الفاظ آئیں گے مگر جاہل کے بچے یہ یاد رکھنا ہے، یہ میں نے امام ابو حنیفہ کی سند سے حدیث الاعمال بالنیات ہے۔ آج خطبے میں دیکھا تم نے سنا کون سی حدیث پڑھی میں نے؟ انما الاعمال بالنیات پڑھی یا الاعمال بالنیات پڑھی؟ آپ کہیں گے کہ یہ حدیث تو اس کو پڑھنا نہیں آتی، مولوی اٹھے گا کیا بولیں گے؟ اب یہ حدیث کی سند میں بیان کر دوں، یہ امام ابو حنیفہ کے سند سے میں نے پڑھی ہے۔
کتنے بجے نماز؟ پونے پہ؟ تو عرض یہ ہے کہ دینداری اور دنیا داری، دین تو کامل ہے مگر نیکی ایک بھی ہوتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کو نیک بول دیں. ایک کام پہ اپنے آپ کو دیندار بولنا، اپنے جز پر اپنے آپ کو دیندار لوگوں کو منتخب کرنا، یہ کہاں کا دین ہے کی تعریف بیان کر دی تم نے. دین کامل ہے. کیا ہے؟ ایک مسلمان و اسلام میں دین کامل کا نام ہے. تمہیں پورے دین کا پتہ ہے؟ دیندار بن گیا. ہم دیندار لوگوں میں یہ بات دیندار کا مطلب ہوتا ہے مسلمان اور دوسرے کا مطلب ہوتا ہے کافر. یعنی ایک کفر کا دین ہے اور ایک مسلمانوں کا دین ہے. یہ دوسروں کو کیا کافر بنا کہ دنیا دار. دنیا جو ہے نا یہ کفر ہے قسم کی، اور ایمان دین ہے. جو بھی مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے یہ دین میں ہے، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا یہ کافر ہے. سمجھ آ گئی؟ اب کفار کے اندر کہیں بھی اس کی تشریحات سنت سے کیا کرو. اب کفار کے اندر جتنے بھی ہیں، مثلا کافروں میں آپ کو دو قسمیں نظر آئیں گی. ایک بغض رکھے گا اسلام سے، اور ایک اسلام کی عزت کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے اسلام کو مانتا ہے قبول نہیں کرتا. ایک اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے. ایسے سرکش، یہ کافروں میں فرق ہے. یہ مذموم ہوتے ہیں. یعنی کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں جہاد یا قتال کا حکم آئے گا تو اس میں تفصیل پر بھی جاؤ کہ حضور نے کیا کیا. یعنی جو تم سے لڑتا نہ ہو، جو دین کو برا بلا نہ کہتا ہو. سمجھ آئی؟ جو دین میں رکاوٹ پیدا نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا. اسی طرح ایک لفظ کہا جاتا ہے جی پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو بنا ہے اسلام کے نام پہ، تو مذہب اسلام ہے. پاکستان کا نام اسلام صرف تھوڑی ہے، مذہب بھی اسلام ہے. مذہب کیا ہے پاکستان کا؟ اسلام. یعنی اسلام کے مطابق کا ہمارا مذہب ہے. یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے. اب یہ تھوڑی کہ اسلام کے نام پہ کوئی ملک بنے گا تو اس میں کافر نہیں رہ سکتا، مشرک نہیں رہ سکتا، سب رہ سکتے. اس کو بھی شریعت حاصل ہوتی ہے، لیکن اسلام کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم کہاں ہیں اس چیز کو دیکھو. بدگمانی، مثلا ہم کفار کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عورتیں ننگی پھر رہی ہے مگر وہ ایک دوسرے پہ بدگمانیاں نہیں کرتے. کوئی کسی کے معاملات میں انگلیاں نہیں مارتا کہ عورت نے کپڑے کس طرح پہنے، فلاں پہنے، کس طرح پہنے. یہ ان کے ہاں یہ چیز داخل ہو چکی ہے. مثلا ان کے سامنے عورت ننگی ہے لیکن وہ کوئی تمہیں بولتا نہیں ہے کہ بھائی یہ عورت کیا کر رہی ہے. وہ چیز لینے آئے گی، اس کو لے کے چلا جائے گا. یعنی میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، اس کی صحت خراب نہیں ہوتی لیکن ایک مومن بزرگ کب کمانا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح پھرتی ہے، داسق گردی آگا شانتی گردی. یعنی یہ متقی پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ کب کپانا شروع ہو جاتا ہے. تقوی. اب اس نے دیکھا ہے نا اس کو، تو اس کو ننگی نظر آئی، اس کے پرچار شروع کر دیا. تو نے بدنگاہی نہیں کی کیونکہ آپ نے بدنگاہی ہوئی ہے تو غصہ آیا نا آپ کو. خود گناہگار ہو کے نیکی کیسے پھیلاتا ہے؟ بقول آپ کے. آپ کعبے جاتے ہو، مسجد، وہاں ان کو عورتیں نظر آتی. کیا نظر آتی ہیں؟ یعنی ان کو اللہ وہاں بھی نظر نہیں آتا ہے. آج نہ مت خود کو ناٹک کاری. اب اللہ نے عورت کو جس طرح بنایا تو ڈرم پہن کے پھرے. اگر ایسے بغیر، ایک سوال، ایسے تجھے عورت مل جائے بالکل اس طرح، کس طرح؟ نہ گاڑا نہ پچاڑا، شادی کرے گا؟ ایسی بیوی تجھے قبول نہیں ہے.
پھر ایسی موٹی ہو نہ نہیں تھا. پھر اگر اتنے عورتوں سے تقوی سب موٹی ہو جاؤ تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. تقوی تم لوگوں کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. بیگم پتلی پسند ہے کون سی؟ اسمارٹ. خود بھلے خوبصورت نہ ہو، بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. تو اپنا چہرہ بھی تو دیکھے گا تو کس طرح ہے. خود شکل دیکھے گا، بیوی خوبصورت چاہیے. اسلام میں یہ حکم کف کے لیے کہ جتنا لڑکا خوبصورت ہو نا لڑکی اتنی خوبصورت، نہ لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے. پتہ ہے آپ کو جمال کو کف میں رکھا گیا ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے تم لوگ؟ جمال کیا ہے؟ کف میں. مال کف میں، نسب کف میں. علم کی برابری یعنی اس طرح ان کی وہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے. تم لوگ کو پتہ ہے ایسی بات شروع ہو جائے مولوی جب شادیاں کرا دو تو مولویوں کو کمانے کا راستہ بھی تو بتا دو. خود ٹک ٹاک پہ کما لو. تم لوگوں کو صبر کی تلقین ہوتی ہے اور خود جیبیں بھرو. یہ واحد نور زمان ہے. ایک میں نے یہ چیز شروع کی کہ آپ لوگوں کو 60% کھانے دیا، 10% اللہ کے، اور 30 میں لے رہا ہوں. ورنہ کوئی بھی اپنے رزق میں کسی کو شریک نہیں کر رہا. یہ جتنے تمہاری وہ چل رہی ہوتی ہے، حضرات کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، تنظیمیں چندے تم لوگ کے جا رہے ہوتے، آ رہے ہوتے، تمہارا مال صحیح جگہ خرچ کرنا آسان کام ہے کیا؟ اس لیے میں تم لوگوں سے کبھی چندہ نہیں لیتا ہوں. مدرسے بھیجو. تم سے میں اپنے لیے لیتا ہوں تاکہ میں گناہگار نہ ہوں. اس میں بھی میں اپنے آپ کو کہ میرے کو دو، مجھے، میرا فنڈ ہے. کس کا فنڈ ہے؟ میری مرضی میں اس کو کچرے میں پھینکوں، کھاؤں، اڑا لوں یا اللہ کی راہ میں دے دوں. تمہارا اس میں بیچ میں کوئی کام نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ پیسے لے جا. تیرا مولوی کتنے میں بنتا ہے؟ ایک مولوی کتنے میں بنتا ہے بھائی؟ یہ تم طالب علم کیا تمہارے چندے. اب یہ طالب علم جتنے یہ مدارس طالب طلباء کے چندے پہ نہیں آتے. یعنی تم تو سکھانے کے پیسے لے رہے ہو، میں تو کمانے میں لیتا ہوں. اور وہ بھی یہ بےغیرت کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ کھا. اب اللہ کا شکر ہے ایماندار زیادہ ہو بزرگ بنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں بھائی کہیں حصہ دینا پڑ جائے گا تو کہیں گے ہم نے فلاں سے سیکھا، ہمارا پیر دوسرا تھا، ہم خلفاء جھوٹے کے بچور یہاں ہوتے ہو. پھر کہتے ہیں جی میں فلاں کا جس شیخ نے ان کو نہ اجازت دی تو نہ خلافت دی ہوتی ہے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. یہ سب حصہ خور ہوتے ہیں. یہ میں تمہیں آسان سمجھ لو گے جو دوسرے کا نام ہے سمجھ لو یہ معاملات کا خراب حصہ کھا رہا ہے. تو جب تیرے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، میرا امانت تو کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ تو حلال خور ہے. تو نے معاہدہ کیا نا سلسلے میں آ کے سیکھنے کے بعد میں نے کہا تھا جب تم کماؤ گے تو اس میں 30% لانا پڑے گا. جو تمہارے پاس آئے گا 30 میرے پاس آئے گا. اس میں بھی میں نے 10 استادوں کے لیے رکھ دیا. میں آرام دیکھو اپنے پیسوں میں سے دیے، شاگرد میں نہیں دیا. تم رکھ لو گے. پھر بھی میں غلط ہوں تو میں نے تمہارے لیے اچھائیاں تھوڑی کی، اللہ کے لیے. میں نیکی تو اللہ کے لیے کی، جو اللہ راضی ہو جائے مجھ سے. میں دنیا کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ یہ تمہارے معاملات کو درست کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے برکات میں نے بہت دیکھیں، اور اس سلسلے میں جو برکات ہے وہ آپ کو اب دیکھو. جو دے رہا ہے وہ امیر ہے اور جو کھا رہا ہے وہ غریب ہے. اور جو مفلس ہو رہا ہے اس وقت کہتا ہے کہ لیکن اس کو جو جھٹکے پڑیں گے نا بعد میں، اس وقت کہتا ہے یار مجھے نہیں پڑتا. لیکن جس دن پڑے گا وہی باران. ایسا حال ہوگا کہ تم لوگ بھی یاد رکھو. تو میں نے معاملات کی درستگی جب نہیں ہوتی، اللہ آپ کو دنیا کا نظام یہ تکوین کی بات بتا رہا ہوں. دنیا کی بادشاہت اللہ اس شخص کو دے گا جو لین دین میں ٹھیک ہوگا.
عدل پر ہوگا۔ عدل و انصاف صحابہ کے اندر تھا، دنیا میں اندھیرا تھا، حضور نے عدل کو قائم کیا، پھر صحابہ خلفائے راشدین عدل و انصاف سے چلے، جو بادشاہ چلتا رہا اس کی بادشاہت چلتی رہی۔ وہ چیز کفار نے اٹھا کے اپنے ملکوں میں نافذ کر دی، حکومت ان کو مل گئی۔ اب ان کی رعایا میں کیا عدل ہے، جا کر خود دیکھ لو۔ یہاں سے جب کوئی مسلمان وہاں جاتے ہو کہتے ہیں اصل اسلام تو ادھر ہے، نہ کسی کا حق کھایا جاتا ہے، نہ کسی کے معاملات میں بولا جاتا ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہے مگر ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں کو ملنے دیتے ہیں، ان کی جو باقی زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن تمہارے ہاں دشمنیاں، ٹوپک زما قانون دے پگولے بدی علماء کراغ طلاق دے اور کڑے اوئے نہیں چھٹنگا پنجابی وچ کی کہندے ہو، میری پینٹ میں طلاق دیتی ہے تو اتنا مار دیں گا۔ ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ کیا حضور کے دور میں طلاقیں نہیں ہوئی؟ کیا بچوں کی جدائیاں ہوئی؟ یہ چیزیں کہاں سے آپ اپنے معاشرت کو دیکھو، معاملات کی خرابی نہیں تھی، امانت میں خیانت نہیں تھی، ان میں ہے۔ آج ان کے بینک میں انہوں نے بنایا 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں کہاں سے تمہارے لین دین؟ مگر ایک چیز کیونکہ ان کی وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کرتے ہیں کہ جب بیوی اور ان میں طلاق ہوئے، اگر بیوی امیر ہوگی تو شوہر کو آدھا ملے گا، اگر شوہر امیر ہوگا تو بیوی کو آدھا ملے گا، تو آدھے آدھے پہ وہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نیمہ ختم کر دیا، تعزیر یہ ہے ان کے یہاں۔ ان کے یہاں تو کوئی اسلام کا کام نہیں، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام کسی کا حق دوسرے کو نہیں دیتا، سمجھ گئے؟ استحساناً آدھا آدھا بھی انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ اب تم کہو گے کہ یہ قانون انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ یہ قانون بھی انہوں نے اسلام سے اٹھایا ہے۔ کہاں سے اٹھایا ہے؟ چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا تو اس میں انہوں نے آدھا آدھا کر دیا تھا، یعنی جب بیوی چھوڑی تو اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، یہ میں تمہیں معاشرت بتا رہا ہوں، او غیرت مند بننے والوں، اب دیکھو کہ تم کتنے بڑے بے غیرت ہو۔ صحابہ نے اپنی بیوی کو چھوڑا، دوسری صحابی سے اس کی شادی کرائی اور اپنی آدھی جائیداد اس کو دے دی۔ کہاں سے اٹھایا یہ مسئلہ؟ بولو نا۔ یہ احسان ہے جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا تھا، اور یہ مسئلہ استحسان پر انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہ فرق تمہیں پتہ نہیں ہے، ہر جگہ میں تمہیں ثابت کراؤں گا۔ اور تو اس کو بے غیرتی کہتا ہے، تو مسلمان ہے یا تجھ سے بڑا بے غیرت اس دنیا میں کوئی جو ایسے عمل کو کہے کہ یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی چھوڑ گئے دوسرے مہاجر بھائی سے شادی کرا دے جس کی 2 بیویاں تھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک شرعی حد ہے، ایک احسان ہے، دونوں آپ کو اسلام سے ثابت ہوگا۔ کھانا پینا معاشرت یہ ساری چیزیں اللہ تمہیں ہم لوگوں کو ہدایت دے، باقی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ آج کل کیا کہتے ہو؟ بے غیرت ہے، سوا تم بے غیرت بولو گے تو تجھ سے بڑا بے غیرت کوئی ہوگا جو دین کو بے غیرتی بولے، اس کو کوئی سے بڑا بے غیرت ہوگا کوئی؟ یہ کہیں عیب نہیں تھا کیونکہ وہ مقدر کو ماننے والے تھے۔ بھائی چلو نکاح میں دیا ہے نا، طلاق دی، اس کو شادی دوسرے سے کرا دی۔ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے اگر کسی عورت کو پسند نہیں ہے شوہر، وہ طلاق لے کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، یہ اسلام میں ہے۔ یعنی محبت پہ ہی رشتہ قائم ہے، جہاں محبت ختم رشتے کو جاری رکھو، یا مجبوری تم لوگ اپنی مرضی تمہاری، اس پہ کسی کو کوسو مت، تمہاری روایات کا پابند نہیں اسلام، اسلام کے پابند ہے روایات۔ یا تو شوہر اپنی بیوی کا دل جیتے یا بیوی اپنے شوہر کا دل جیتے۔ کبھی محبت ہو جاتی ہے اور کبھی محبت کرنا پڑتی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جس کے عرف عام میں تم لوگ کہتے ہیں پٹانا پڑتا ہے، تو بیگم کو بھی پٹا لیا کرو۔ تم نہیں پٹاؤ گے تو پھر دوسرا جب پاؤ کرے گا تو پھر تم لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ماحول اور معاشرت ہر چیز تمہارے گھر تک پہنچ چکی ہے، موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز آپ کی، یہ نہیں ہے غلط استعمال ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، آپ غلط استعمال مت کرو۔ سبحان اللہ۔ چلو بھائی، باقی
اگلے جمعے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو شک سے دور رہو، احتیاط کرو، اور دلوں میں محبت کو پیدا کرو سب کے لیے. اور محبت جب پیدا ہو جائے گی تو تمہیں کسی کا عیب نظر نہیں آئے گا. گلہ ہوگا مگر عیب نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک.